کہ جس عظیم بارگاہ کے بارے میں امام اہل سنت نے فرمایا اللہ اللہ عز و شان و احترام بالگرام عبد واحد کے سبب جنت میں نام بالگرام. مجھ سے پیش ہو ہمارے عظیم مفکر مولانا عرفان صاحب اللہ نے تعلیم کے حوالے سے ماہرہ مطہرہ کا پیغام دیا. دراصل وہی پیغام بالگرام شریف کا بھی ہے، ہماری تمام خانقاہوں کا ہے، اور انہوں نے ہم سے جو کہا میں 4 مصروں میں ان کے پیغام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے 2 دیوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لے کے پڑھایا کرو. ہمارے مفتی تبریز صاحب ہمارے بڑے پرانے روابط ہیں دونوں کے، تو مولانا عرفان صاحب کا ہم اس لیے ذکر کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے ایک دلال کو جو ایکسپوز کرنے کا کام کیا وہ بہت بڑا کام تھا. سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی، میں نے مبارکباد بھی دی کہ وہ بہت ضروری تھا، چونکہ اہل سنت کا نمائندہ چند ٹکوں پہ بکنے والا نہیں ہو سکتا. اہل سنت کا جو نمائندہ ہوگا وہی ہوگا جو بالگرام ماہرہ مطہرہ مسعودی شریف، کالپی شریف، پیچوچا شریف، بدائن شریف اور بریلی شریف کے راستے پر ہوگا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، تو ہم لوگ بکنے والے لوگ تھوڑی ہیں، بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہیں. تو میں نے اس لیے بھی مبارکباد پیش کی، اور میرے پیر خانے سے وہاں کے عظیم سپور سرکار امان ملت بھی تشریف فرما ہے. ان کا یہ پیغام ہے اور عملی میدان میں کام کر کے دکھا رہے ہیں، اور میں بے پناہ مشکور ہوں، ممنون ہوں مخدوم گرامی حضرت کرم فرما سید حسین میاں صاحب اللہ تعالی اللہ عمرہ وزاد اللہ مجدہ، کہ ان کا حکم بار بار حضرت کا حکم یہ میرے لیے حوصلہ بڑھانے والا ہے کہ حضرت کا حکم میں حاضر ہوا، اور حضرت نے یہی کہا کہ آپ جو ہے لوگوں کو تعلیم کے بارے میں بتائیں. حالانکہ سب کو یہاں سے علم دیا جا رہا ہے، مگر حضرت کی شفقتیں دیکھیے کہ ایک طالب علم کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس بارگاہ سے میں بھی فیض حاصل کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لانے والے تمام زائرین تک یہ بات پہنچا دوں کہ عزتیں چاہیے تو علم حاصل کرو، رتبہ چاہیے تو علم حاصل کرو. چھتیں تمہارے سروں پہ رہے نہ رہیں، پہننے کو کپڑے رہے نہ رہیں، تمہارے پیروں میں جوتیاں رہے نہ رہیں، ارے تھالی میں کھانا کھانے کو رہے نہ رہے، ہتھیلی میں کھا لو مگر اپنے بچوں کو پڑھا لو، ان کے ہاتھوں میں قلم دے دو تاکہ زمانہ تمہیں پڑھ کے سلام کرتا ہوا ہوگا. علم ایک ایسی دولت ہے، یاد رکھو علم منزل نہیں ہے، منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن حاصل کرنے کی نیت یہاں سے لے کے جاؤ گے. یہ دولت اور منصب اور اقتدار بے شک ان کی اپنی حیثیت ہے، مگر جب دنیا الجھ جاتی ہے نا تو وہاں پہ منصب، اقتدار، دولت، حکومت کام میں نہیں آتی، علم کام میں آتا ہے. بولو زور سے، کیا چیز کام میں آتی ہے؟ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ یہ بات کہہ دی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میں اپنی سلطنت چھوڑ دوں گا، اگر نہ چھوڑ سکوں تو میری بیوی زبیدہ پہ 3 طلاق. اب اس کی سلطنت اتنی بڑی ہے، وہ دور ایسا کہ وہاں پہ جہاز یا ٹرین کا دور نہیں تھا، تو شام تک سورج ڈوبنے سے پہلے وہ سلطنت کیسے چھوڑے؟ اب دیکھو بادشاہ ہے، اشارے ابو پہ لوگ گردش کرتے ہیں، کتنے وزراء ہیں، سپاہی ہے، سب کچھ ہے، مگر یہاں پہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، کوئی حل نہیں کر پا رہا. دیکھو یہاں پہ جب بدھی الجھی ہے تو اس معاملے کو سلجھانے کے لیے عالم دین کام میں آتا ہے، اور وہ عالم کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسف. آپ نے فرمایا اے خلیفہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، ہم آپ کو اس کا حل بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا حضور شام تک میں اپنی سلطنت سے باہر کیسے نکلوں گا، سورج ڈوبنے سے پہلے کیسے نکلوں گا؟ فرمایا جاؤ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں چلے جاؤ، اس لیے کہ مسجد میں نہ تمہاری حکومت ہے نہ تمہارے ابا کی حکومت ہے. بتاؤ کس چیز نے معاملہ حل کیا؟ اونچا بولو.
عظیم دولت ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ بھئی نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا, دین کا کام علماء کے ذریعے ہوگا نا. پوچھا بولو کس کے ذریعے ہوگا؟ وارثین تو یہی ہے نا, یہی وارثین ہیں کہ انبیاء کرام تو نہیں آئیں گے. امام شاذلی فرماتے ہیں کہ میں بہت کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے المعتمد میں لکھا ہے, جو المعتمد کی حاشیہ ہے اور اشرفیہ میں داخل نصاب بھی ہے, بہت ساری جگہوں پہ ہے. عظیم شاہکار ہے المعتقد بھی اور المعتمد المستند بھی, دونوں المعتمد میں بھی ہے, المحاضرات میں بھی ہے, بہت ساری کتابوں. امام شاذلی فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے اندر بیٹھا تھا, مجھے نیند آئی, محو آرام ہو گیا اور دیکھیے خواب دیکھا کیسا کہ بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی, خواب میں نبی سے ملاقات ہو گئی اور ایسا پیارا خواب دیکھا. امام شاذلی فرماتے ہیں انبیاء کرام جلوہ بار ہیں, تخت لگا ہوا ہے نورانی, اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ, بہت سارے انبیاء کرام ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ, یا امنا کے لال, آپ کے بعد دین کا کام تو علماء کریں گے نا آپ کی امت کے, تو آپ کی امت کے علماء میں سے کسی ایک عالم سے ہماری ملاقات کرا دیجیے. مفتی طویل صاحب اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, یا امنا کے لال, آپ کی امت میں دین کا کام آپ کی امت کے علماء کریں گے. جو کام پچھلی امتوں میں انبیاء کرام کرتے تھے تبلیغ کے اعتبار سے, میں کہہ رہا ہوں دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے نبوت کا درجہ تو بہت بڑا ہوتا ہے, مگر دعوت و تبلیغ کا جو کام ہوگا وہ کون کرے گا؟ علماء کریں گے. تو اے آمنہ کے لال, اپنی امت کے کسی عالم سے ہماری ملاقات کرائیے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی امت کے علماء کا مقام کتنا بلند ہے. فرماتے ہیں کہ خواب میں جن کو پیش کیا گیا اس ہستی کا نام امام غزالی ہے. سبحان اللہ, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. یہ تصوف کا مرکز ہے اور میں امام الصوفیہ کی بات کر رہا ہوں. میں اس امام کی بات کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, راستے میں ڈاکوؤں نے ساری کتابیں لوٹ لی. وہ اتفاق یہ کہ اچھی خاصی کتابیں تھیں, لوٹ کی ڈاکوؤں نے کتابیں, تو بہت روئے آپ. ڈاکوؤں کو ترس آیا, کہنے لگے بھئی مولانا صاحب آپ اتنا رو رہے ہو, کتابیں آپ کی ہم نے لوٹ لی. تو امام غزالی نے کہا ان کتابوں سے تمہارا کیا بھلا ہوگا نادانوں, مجھے میری کتابیں واپس کر دو, میں بہت ساری سب کچھ انہی سے تو دیکھتا ہوں. ایک ڈاکو نے دل لگی بات کہہ دی, اور ایسی دل لگی کہ دل پہ لگ گئی. وہ اس ڈاکو نے کہا ایسے علم سے کیا فائدہ ہے کہ کتاب میں نہ دیکھو تو آپ حاصل نہ کر سکو. یہ بات دل پہ نکلی, اور اس کے بعد جو بھی کتابیں امام غزالی پڑھتے تھے اس کے اکثر حصے کو آپ یاد کر لیا کرتے تھے. اس کے متون کو تو یاد کرتے ہی تھے, وہ اس کا جو بھی ضروری حصہ ہوتا تھا. یہ وہ امام غزالی المتوفا 505 ہجری, اس عظیم سپوت کا نام امام غزالی ہے. ایک انگریزی فلاسفر نے کہا تھا کہ میں اسلام کو سچا اس لیے بھی مانتا ہوں کہ اس کے دور میں امام غزالی جیسا ہوگا. جن کی کتاب کیمیاء سعادت دلوں کا نور ہے, گند نکال کے پھینک دیتی ہے. جن کی کتاب احیاء علومالدین منہاج العابدین آپ پڑھیں, اور آپ جس ہستی کی بارگاہ میں آج تشریف لائے ہیں ان کی کتاب سبع سنابل شریف باوضو ہو کے ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کرو. 40 دن کے اندر اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں زندگی میں انقلاب نہ آ جائے تو مجھے بتا دینا. بزرگوں کی کتابوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, ان کی کتابوں کے اندر درس نظامی میں جو کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں وہ جس طریقے سے طلبہ یاد کر لیتے ہیں وہ یاد نہیں ہو پاتی. آپ اس کو جدید انداز میں کتنے بھی لکھ لو, مگر جو بات بزرگوں کی کتابوں میں ہے اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے. امام غزالی کو خواب میں پیش کیا گیا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا بیٹے نام بتاؤ, آپ نے نام بتایا, انہوں نے کوئی ایک بات ارشاد فرمائی, جواب میں آپ نے 10 باتیں بتائیں, جبکہ جواب ایک بات کو بتانے کے بعد پورا ہو رہا تھا, مگر امام غزالی گفتگو کرتے رہے, ایک سوال کے جواب میں 10 جوابات دیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اے بیٹے تم سے میں نے ایک بات کہا, ایک بات کے لیے کہا اور تم نے 10 جوابات دے دیے, یہ بتاؤ آپ ان سب کی ضرورت کیا تھی؟ یہ 2 جوابات تم نے غیر ضروری کیوں دیے؟ مجھے تو ان باتوں کے میں نے آپ سے نہیں کہا, پھر بھی آپ نے دیے. امام غزالی نے مسکرا کر کے عرض کیا حضور آپ یہ بتائیے کہ رب نے آپ سے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اے
موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا بیٹے بات ٹھیک ہے آپ کی کہ یہ عصایا یہ میرا عصا ہے، بات مکمل ہو گئی، مگر یہ تو دیکھ کہ میں گفتگو کس سے کر رہا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ گفتگو دراز ہوتی رہے، میں شرح کلام سے محظوظ ہوتا رہوں اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا فیض پاتا رہوں، تجلیات ربانی سے اپنے سینے کو منور مجلہ مصفا کرتا رہوں، اس لیے گفتگو بڑھاتا رہا۔ حضرت موسیٰ سے فوراً امام غزالی عرض کرتے ہیں حضور آپ خدا سے گفتگو کو دراز کرنا چاہ رہے تھے، میں کلیم اللہ سے گفتگو سبحان اللہ زور سے بولیے اور امان ملت تشریف فرما ہے۔ نعرہ بالگرام شریف کا بھی نعرہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، اور یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بس ان سے بھی 5-7 منٹ میں کیونکہ ٹائم کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ دیکھو ماؤں بہنوں بیٹیوں، اگر تم اپنے گھروں کو مدرسہ اور اسکول اور مکتب بنا دو نا، کوئی فرق نہیں پڑتا فیوچر میں اگر وہ پریشانی بھی آ جائے جس کا ہمیں اندیشہ ہے، خدا نہ خواستہ ہمارے مدارس میں جو دشمنوں کی نگاہ ہے اگر وہ اس طرف بھی چلے جائیں، جب ہمارا ہر گھر ہی مدرسہ بن جائے گا تو یہ کیا کر لیں گے یہ بتاؤ۔ ایک میں نے نئی چیز ڈسکور کی، میں نے پڑھا ہمارے علماء کی نگاہ میں ہے لیکن میرے مطالعے میں نہیں تھا، مفتی راحت صاحب اللہ تشریف فرمائے میرے ساتھی ہیں اور سینئر ساتھیوں میں ہے ماشاءاللہ، اور ہم لوگ 4 نہیں بلکہ 6 سال کے ساتھی ہیں الحمدللہ۔ میں نے یہ پڑھا کہ 20ویں صدی ہجری تک باضابطہ مدارس تھے ہی نہیں، گھروں میں ہی درسگاہیں لگا کرتی تھی، مسجدوں میں درسگاہیں لگتی تھی، وہ اپنے گھروں کو ہی مدرسے بنا لیتے، تو فیوچر میں اگر ایسا کچھ ہو جائے اس سے پہلے ہم اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں کو تعلیم سے مضبوط کر دیں اور انہیں ہم فقیہ بنا دیں۔ اے میری بیٹیوں اگر تم ٹھان لو من بنا لو تو کیا نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن سیرین جو عظیم محدث ہیں وہ فرماتے ہیں میرے گھر کا ماحول ایسا دینی ماحول تھا، میری بہن حفصہ بنت سیرین محض 11 سال کی عمر میں قرآن مجید کی حافظہ ہو گئی تھی، صرف 11 سال کی عمر میں۔ اور امام علاؤالدین سمرقندی فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے اپنے گھر کے ماحول کو، یار یہ باتیں سن کے صرف جذبات کی رو میں بہ کے مت جانا، اس سے سیکھ کے جانا، اس ماحول کا کم سے کم 50% تو اپنے دامن میں سموٹ کے جانا، اپنے گھروں کو بنا دو کلاس روم، اپنے گھروں میں مزاج بنا دو کہ موبائل نہیں چلے گا، یہاں پہ قرآن عظیم کی تلاوت چلے گی، اپنے بچیوں کو بچپنے ہی سے زیور تعلیم سے آراستہ کر دو، ان کی خیال و فکر کی راہوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت کو ڈال دو۔ امام علاؤالدین سمرقندی فرماتے ہیں میرے گھر میں تربیت اور تعلیم کے اثر کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا، چونکہ مطالعے کے علاوہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، اٹھتا تھا تب کتاب تھی، سوتا تھا تب کتاب تھی، اور میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتا تھا بیٹی فاطمہ لاؤ کتاب اٹھا کر کے لاؤ، اور الحمدللہ میری بیٹی کو اللہ نے ایسا غضب کا حافظہ عطا فرمایا کہ میں نے جو کتاب لکھی تحفۃ الفقہاء، جو اس زمانے میں منار نور تھی، بڑے بڑے فقہاء اس کتاب سے استفادہ کرتے تھے، فقہ حنفی میں وہ کتاب منار نور تھی میرے ساتھیوں۔ فرماتے ہیں میں اپنی بیٹی سے حوالہ جات تلاش کراتا تھا، بیٹی فاطمہ دیکھو اس جزیے کو فلاں صفحہ نمبر پہ دیکھو، فلاں چیپٹر میں دیکھو، فلاں باب میں دیکھو۔ فرماتے میں یہ سمجھ رہا تھا میری بیٹی صرف کتاب دیکھ دیکھ کر کے اس کے بعد حصوں کی حافظہ ہو گئی ہوگی۔ ایک دن میری بیٹی نے آ کر کے کہا ابا جان الحمدللہ رب کے کرم سے آپ کی دعاؤں سے آپ کی بیٹی کو آپ کی لکھی ہوئی پوری کتاب تحفۃ الفقہاء زبانی یاد ہو گئی۔ ماشاءاللہ پوری کتاب وہ ہدایت سے بھی زیادہ سخت ہے، اسے ہم لوگ آسانی سے ہدایت حل کر لیں تو بڑی بات ہے۔ وہ پوری کتاب زبانی سمجھ بھی لی، زبانی بھی یاد کر لی، وہ شہرہ ہو گیا۔ پتہ کیا ہوتا تھا وہ ساتھیوں، حضرت ہمارے حسین حضور حسین ملت کا پیغام لے کے جاؤ یہاں سے، اپنے گھروں کو مدرسہ بناؤ، اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول پیدا کرو، اور میں اپنی جماعت اپنے
साथियों से भी कहूंगा कि अब हमें भी कुर्बानी देना होगी, कम से कम वक्त की कुर्बानी, अपने इल्म को फैलाने के लिए कुर्बानी। सलाम पेश करना चाहता हूँ मखदूम इब्ने मखदूम, मेरे पीरजादे हुजूर अमाने मिल्लत को। वो बयाने बरक़ात के नाम से क्या जबरदस्त इंटेलेक्चुअल हजरात की टीम तैयार की है। एक से एक बेहतरीन टॉपिक पे ऐसी स्पीचेस आती हैं जो हमारे पढ़े लिखे लोगों के सहनों को मुतासिर करती हैं। अफराज साजी का काम हो रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दिल बार बार हो जाता है। अब हम लोगों को जैसे कि अल्लामा इरफान साहब जहन हमारी तवज्जो दिला रहे थे, वक्त आ गया है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज बेगराम शरीफ में हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिन गिलानी की बारगाह से फैज लेते हुए ज़माने के सामने सीना सिपर खड़े होकर के ऐलान करने की जरूरत है। लाख अंधेरे होंगे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखने की जरूरत है, तालीम फैलाने की जरूरत है। शोहरा अल्लाह ने इतना दिया फातिमा बिन्त अलाउद्दीन समरकंदी को कि समरकंद के प्रेसिडेंट का जो है रिश्ता घर पे आया कि आप अपनी बेटी का निकाह हमारे साथ कर दीजिए। इमाम अलाउद्दीन समरकंदी ने फरमाया प्रेसिडेंट अपने घर का होगा, आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है हम फकीरों ने इसे ज़ेरे कदम रखा है। अभी हजरत फरमा रहे थे निकाह के बारे में, निकाह को भी आसान करो। ये ना किसी की ऊंची नहीं हुई कि उसने बुलेट दी थी तो मैं 4 व्हीलर दूंगा, उसने 5 लाख की गाड़ी दी थी तो मैं 10 लाख की गाड़ी दूंगा, ये इससे किसी का कुछ नहीं होता है। इमाम अलाउद्दीन समरकंदी आपने फरमाया नहीं तो जानते हो निकाह कहां पर हुआ? आपके शागिर्द हजरत इमाम अबू बकर इब्ने मसूद इमाम कासानी से निकाह हुआ। और जब इनके घर से कोई फतवा निकलता था मेरे साथियों, सुनो जरा ये हिस्सा सुन लो, इनके घर से जब फतवा रिलीज होता था, कोई शरई राय रिलीज होती थी तो उस पे अबू बकर हजरत इमाम कासानी का भी दस्तखत होता था, अबू बकर इमाम अलाउद्दीन समरकंदी का भी दस्तखत होता था, उनकी बेटी फातिमा का भी दस्तखत हुआ करता था। तो ये मैंने बेटियों से जो कहना था वो कहा। मेरे साथियों बस मैं आपसे यही कहूंगा जो मैंने शुरू में कहा था, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, भले बोलने वाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेके बोलो, अपने बच्चों को लेके, अपने बच्चों को लेके मन बना के जाओ। बस आखिरी बात, तकरीर मेरी खत्म। ज़ौक़ इल्म का ऐसा होता है, 5 मिनट लगेंगे भी नकीब जलसा, मुझे मालूम है कि घड़ी में गुंजाइश नहीं है। ये नाम है इमाम अबू ज़ुरआ, 200 हिजरी में आप पैदा हुए और 288 हिजरी में 268 हिजरी में वफात हो गई, यानी सिर्फ 68 साल की उम्र पाई। जानते हो कैसा ज़ौक़ था इल्म का? फन्ने हदीस में इतनी महारत हासिल की कि एक मर्तबा आपके किसी चाहने वाले ने कह दिया जज्बात में आके कि मेरे शेर इमाम अबू ज़ुरआ को 1 लाख हदीसें याद हैं, 1 लाख हदीसें याद ना हो तो मेरी बीवी पे तलाक हो जाए। यानी उसने एतमाद के साथ ये बात कही। फिर दौड़ा दौड़ा आपके पास आया। इमाम अबू ज़ुरआ ने फरमाया बेटे ऐसे कसम नहीं खाते, मगर मैं तेरी तसल्ली के लिए बता दूं कि अल्लाह के करम से मुझे 5 लाख हदीसें याद है। कहा बेटे 1 लाख हदीसें तो मुझे इस तरह से याद है जैसे लोगों को कुल वल्लाह शरीफ याद है। कुल वल्लाह शरीफ का मतलब समझे? यानी आज नहीं पढ़ोगे तो मुतशाबा नहीं लगेगा। क्यों है असल भाई? अगर ख्वाब में भी पढ़ोगे तो मुतशाबा तवज्जो है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, देखो भाई कुरान शरीफ पढ़ा करो, मैं उपवास से भी कह रहा हूँ, नागा मत करो। और नाजरा अफ़ा से भी कहता हूँ कि भैया तुम्हारे अब्बा ने कुरान इसलिए पढ़वाया था आपको कि मर जाएंगे तो ये साले सवाब को कर देगा। बेटा कितने ऐसे नाजरा अफ़ा हैं कि वो पढ़ते ही नहीं तो पढ़ने ही भूल गए,
وہ نازا خواہ کتنے وہ بھی ہیں کہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کتنی صورتیں انہیں زبانی یاد ہو گئی. حافظ نہیں ہے مگر حافظ کو سن رہے ہیں اور کہیں پہ ان سے مسٹیک ہوتی ہے فوراً سمجھ لیتے ہیں. ہمارے مولانا عبد الکریم صاحب ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے شاد و آباد رکھے الیامت الاشرفیہ کے ہمارے ساتھی ہیں. امام ابو زرع فرماتے ہیں 1,00,000 احادیث تو ایسے یاد ہیں مجھے جیسے تمہیں سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے. آج کسی کو 50 حدیثیں یاد ہو جائیں گیا اور وہ بھی بغیر سند کے, سند نہیں بغیر سند کے, مرکزی راوی بھی یاد نہ ہو صرف قال رسول اللہ سے یاد ہو جائے تو میاں القابات دیکھیے آپ مگر وہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. یہ امام ابو زرع ساتھیوں امام جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد انہیں دیکھا گیا خواب میں تو چوتھے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے تھے. ان سے پوچھا گیا اے ابو زرع تمہارا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ پاک نے تمہیں چوتھے آسمان پر فرشتوں کا امام بنا دیا. امام ابو زرع کہتے ہیں جب جب بھی نبی کا نام آتا تھا میں حدیثیں لکھتا تھا مچل کے درود و سلام کر دیا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اسی کا مجھے صلہ عطا فرمایا کہ میں چوتھے آسمان پر فرشتوں کا امام ہوں. یہ ابو زرع وقت آتی ہے دم چل رہا ہے اللہ اکبر مگر دیکھیے خدا ان کی شان دکھانا چاہ رہا ہے. وہاں بیٹھے ہوئے لوگ پریشان ہیں سب کہہ رہے ہیں ابو زرع کلمہ پڑھو. ان کے سامنے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں تمہارے وہاں پہ بھی کسی کا انتقال ہوا کرے تو اپنے لقنوں موتا کو لا الہ الا اللہ اپنے مرنے والوں کے پاس کلمہ توحید پڑھا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ استغفار پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ سب کلمہ پڑھو گے جس کے نزا کا وقت ہے وہ دیکھے گا یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ کو دیکھا دیکھی وہ بھی پڑھے گا. ابو زرع کے پاس تلقین کی جا رہی ہے مگر دیکھیے کیسا عجیب اتفاق ہے انہیں کلمہ یاد نہیں آ رہا ہے. سب لوگ گھبرا گئے یا اللہ کیا بات ہے. ابو زرع تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں اور ثقہ ہیں عادل ہیں دام و ضبط ہیں ساری خوبیوں کے مالک ہیں اس کے باوجود کلمہ یاد نہیں آ رہا ہے مگر میرا رب ان کی شان دکھانا چاہ رہا تھا. اب ہوا یہ کہ ان کے ساتھ جو محدثین بیٹھے ہوئے تھے ان محدثین نے ایک بات یہ سوچی ایسا کرو جس حدیث میں کلمہ پڑھنے کی تلقین کا ذکر ہے بوقت اجل اس حدیث کی سند پڑھ دو. سند کا مطلب یہ حدیث کس کس کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے وہ نام لے دو یہ حدیث پڑھ دیں گے. سبحان اللہ. 2 منٹ میں تقریر ختم. چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ کے ایک ساتھی یا آپ کے ایک شاگرد نے وہ سنن ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے اس کے بعد رواج سنن ابو داؤد میں زیادہ ہے اس میں کم ہے مگر چونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے ہو سکتا ہے ان کے زمانے تک یہی راوی رہے ہو. چنانچہ انہوں نے سند پڑھی حدثنا الضحاک بن المخلد عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح عن کثیر. جیسے ہی انہوں نے حدیث کی سند پڑھی یعنی ہم سے یہ حدیث بیان کی ضحاک ابن مخلد نے وہ کہتے ہم سے بیان کی جعفر نے وہ کہتے ہم سے بیان کی صالح نے وہ کہتے ہم سے بیان کی کثیر ابن مرہ نے. جیسے ہی انہوں نے یہ نام پڑھے اب تک کلمہ یاد نہیں آ رہا تھا حضرت ابو زرع نے آگے کے راوی کا نام پڑھا عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. چنانچہ حدیث پڑھی حدیث پڑھنے کے بعد کلمہ شریف پڑھا اور مسکراتے ہوئے اپنی جان جعفری کے حوالے کر دی. بولو زور سے سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو علم کا ذوق عطا فرمائے ہماری نسلوں کو بہترین علماء بنائے. آمین. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.